بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے دو طرح کے قصے شیئر کر رہی ہوں۔ نمبر 1 سونے کا مٹکا، نمبر 2 جادو کی چکی۔ سونے کا مٹکا حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سے گھر خریدا، خریدنے والے نے اس گھر کی زمین میں سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا۔ وہ بیچنے والے سے کہنے لگا، بھائی یہ گھڑا تم لے جاؤ، میں نے تم سے گھر خریدا ہے، یہ سونا نہیں خریدا۔ بیچنے والا کہنے لگا، میں نے گھر بیچا، اس میں جو کچھ تھا وہ بھی بیچا۔ آخر دونوں میں جھگڑتے ہوئے ایک شخص سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک نے کہا، میرا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا، میری ایک لڑکی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، ایسا کرو، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو، یہ سونا ان دونوں پر خرچ کرو اور کچھ خیرات بھی کر دو۔ یہ دنیا دار لا امتحان ہے، اس دنیا میں ہر انسان کی ہر حال میں آزمائش ہو رہی ہے۔ جن چیزوں میں سے انسان کا امتحان ہو رہا ہے، ان میں نہایت اہم چیز مال و دولت کی فراوانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں سے ہے۔ ارشاد بانی ہے، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فتنہ میں عام طور پر ایسی چیزوں سے آزمائش ہوتی ہے کہ دوسرے تو کیا بسا اوقات خود مفتون کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس آزمائش میں پڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور اولاد میں آزمائش اسی طرح کرتا ہے کہ انسان ان فانی اور زائل ہونے والی چیزوں میں پھنس کر آخرت کی دائمی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ مال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات زندگی کو مال سے وابستہ کر دیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہو وہ زندگی میں زیادہ آسودگی اور آسائش حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے پاس مال کم ہے، اس کے تنگ دستی کے زیادہ امکانات ہیں۔ بنو اسرائیل کے یہ دونوں انسان اس خزانے کو دوسرے کے سپرد کرنے پر مصر ہیں، کہیں یہ مال ایسا نہ ہو جس پر ان کا حق نہیں اور اس مال نہ حق کی وجہ سے انہیں کوئی اکروہی سزا نہ بھگتنا پڑے۔ شک والی چیز کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، چاہے اس شک والی چیز سے انسان کا کتنا ہی بڑا فائدہ کیوں نہ مسلک ہو۔ ان دونوں متکا انسانوں نے اس مال و دولت سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بے اعتنائی برتی اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی اولاد کو وہ مال جائز حق کے طور پر لوٹا دیا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شہبے والی چیز کو چھوڑ کر وہ چیزیں اختیار کرو جو شک والی نہیں۔ جادو کی چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک غریب شخص اپنے گھر والوں کے پاس گیا، جب ان کی محتاجی دیکھی تو شرمندگی کی بنا پر جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب اس کی زوجہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ چکی کی طرف گئی اور اس کے پاٹ کو اس پر رکھ دیا، پھر وہ تندور کی طرف گئی اور پڑوسیوں کو دکھانے کی غرض سے اس میں آگ جلا دی، پھر عرض گزاری ہوئی، یا الہی ہمیں غیب سے روزی عطا فرما، یا الہی ہمیں غیب سے روزی عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا چکی کے نچلے پاٹ کا پیالہ آٹے سے بھر چکا تھا، وہ جب تنور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ تندور کی طرف گئی تو اسے بھی روٹیوں سے بھرا ہوا پایا۔ جب وہ شخص گھر لوٹا تو پوچھا، کیا تمہیں میرے بعد کچھ ملا؟ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ہمیں اپنے رب کی جانب سے رزق حاصل ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چکی کی جانب گیا تو واقعی اسے آٹے سے بھرپور پایا۔ اس نے اوپر والا پاٹ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا، بے شک اگر وہ شخص چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔